بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 593 ملاحظہ فرمائیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مغربی پاکستان کے ذرائع ابلاغ سرکاری پالیسی کے مطابق تصویر کا ایک رخ پیش کر رہے تھے اور حالات کو مٹھی بھر شر پسندوں، تخریب کاروں، علیحدگی پسند عناصر کی کارروائی قرار دیتے تھے، جو بھارت اور دیگر صہیونی طاقتوں کی پشت پناہی سے محب وطن پاکستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، جبکہ بھارت میں اسے بنگالیوں کی جد و جہد آزادی سے تعبیر کیا جا رہا تھا اور اسے مشرقی پاکستان کی اکثریت پر مغربی پاکستان کی اقلیت کے تسلط کا نتیجہ قرار دیا جا رہا تھا۔ وہاں عموماً مجیب الرحمان کے نقطہ نظر کی تشہیر ہو رہی تھی اور یہ بھی مشہور تھا کہ مغربی پاکستان کی فوج نہتے عوام کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے۔ مکتی بہانی جیسی تنظیموں کو پی ایل او کی طرز پر جبر و استبداد کے خلاف اور بنگالیوں کے غضب شدہ حقوق کی خاطر جد و جہد کا علم بردار سمجھا جا رہا تھا۔ میں نے اور غالب نے اپنے اپنے طور پر اس منفی اور یک طرفہ پراپوگنڈے کے اثرات کو زائل کرنے کی پوری کوشش کی، مگر مجھے اندازہ ہوا کہ سرکاری مشینری نے ذرائع ابلاغ سے زہریلا مواد پھیلا کے ذہنوں کو اس حد تک مسموم کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی مغربی پاکستان کے حکمرانوں کی غلط پالیسی اور آمرانہ طرز عمل کو اس سیاسی انتشار کا ذمہ دار سمجھتی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ مشرقی پاکستان کے سیاسی و معاشی استحصال کا نتیجہ ہے۔ بحث نہ جانے کب تک چلتی، حاضرین کی تعداد 2 سے بڑھ کر 10 ہو گئی تھی۔ 11واں شخص اچانک ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن گیا، جو آخر میں آیا تھا۔ وہ مشرقی پاکستان ہی کا رہنے والا تھا، اور جب اس نے ہم سے ذاتی نوعیت کے سوالات شروع کیے تو ہمارے لیے بات نبھانا مشکل ہو گیا۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ ہم ڈھاکہ میں کہاں تھے، کب پہنچے، کہاں سے آئے تھے، تعلیم کہاں سے حاصل کی، کون سے کالج میں پڑھا، کاروبار کیا تھا، اور ہم فلاں فلاں کو ضرور جانتے ہوں گے۔ میں نے تھکن اور نیند کا بہانہ کر کے بڑی مشکل سے جان چھڑائی، مگر وہ شخص سے شک میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے دوسروں کو بھی شک میں ڈال دیا تھا۔ خود مالک مکان فکر مند نظر آنے لگا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں ہمارا سچ پہلے جتنا معتبر نہیں رہا تھا۔ ابھی محفل برخاست ہو رہی تھی کہ حافظ صاحب آ گئے اور السلام علیکم کہہ کے بیٹھ گئے۔ پریشانی کے آثار ان کی صورت پر بھی ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے خود ہی کہا، میاں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو ہمیں بتا دو۔ میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں۔ سمجھا تو میں بھی نہیں، وہ بولے۔ ایک طرف تم مجھے کوئی دھوکے باز نہیں لگتے، تمہاری گفتگو شائستگی تمہارے عالی نسب اور تعلیم یافتہ ہونے کی دلیل ہے، تمہارے ساتھ شریف خواتین ہیں اور کوئی وجہ نہیں کہ میں تم پر یقین نہ کروں۔ مالک مکان کی نظر اب مجھ پر جم گئی تھی اور اس کی نظر میں جو سوال تھا اس کا جواب اعتراف جرم کے سوا کچھ نہ تھا کہ ہم اپنے جھوٹ کو اول تا آخر تسلیم کر لیں اور اسے ضرورت کا جواز فراہم کرتے ہوئے اصل حقیقت بیان کر دیں اور پھر خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے حافظ جی؟ بات بڑی خطرناک ہے میاں، وہ بولے۔ دوپہر کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا تھا، اس نے تمہیں میرے دروازے پر دیکھا تھا۔ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ پولیس کا مخبر ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ حافظ جی وہ کون لوگ تھے جن سے آپ بات کر رہے تھے؟ 2 مرد تھے، 2 عورتیں۔ میں نے کہا میاں تم سے مطلب؟ وہ کہنے لگا، حافظ جی اور کوئی ہوتا تو میں پولیس کو پہلے بتاتا، مگر آپ پیش امام ہیں، عمل چاہے نہ کیا ہو مگر قرآن آپ ہی سے پڑھا تھا میں نے، جمعے کے جمعے اور عید تو عید آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا، میاں خدا خدا کرو، وہ بیچارے لوٹ کر آنے والے لوگ ہیں، مشرقی پاکستان سے بس تن کے 2 کپڑے لے کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہی تو غلط ہے حافظ جی، جھوٹ بولا تھا انہوں نے آپ سے۔ حافظ جی اپنی بات کا رد عمل دیکھنے کے لیے خاموش ہوئے تو ہمارے مالک مکان نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا حافظ جی، انہوں نے جھوٹ بولا تھا آپ سے بھی اور مجھ سے بھی۔ حافظ جی کی صورت پر دکھ کے جذبات دیکھ کر مجھے ندامت اور پریشانی ہونے لگی، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ میرے اور غالب کی صورت پر ہمارا جرم صاف پڑا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا، اور کیا بتایا تھا اس نے؟ حافظ جی نے گہری سانس لی۔ اب یہ کیوں پوچھتے ہو میاں؟ کیا خود تمہیں اندازہ نہیں کہ اس نے کیا کہا ہوگا؟ افسوس کہ تم نے ہم پر بھروسہ نہ کیا، ہم سے بھی غلط بیانی کی، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ہم تمہیں پناہ دینے سے انکار نہ کرتے، لیکن خود مشکل میں نہ پڑتے۔ اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ تم مہمان ہو، اس سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان ہو اور مجاہد ہو۔
اگر تم کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں تو خود کیا منہ دکھائیں گے خدا کو کہ ہم نے حق کے مقابلے میں باطل کا ساتھ دیا اور زبان سے بھی جہاد نہ کیا؟ دوسری طرف ہماری عزت کے خاک میں ملنے کا ڈر ہے۔ مالک مکان کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ تو کیا یہ واقعی پاکستانی جاسوس ہیں حافظ جی؟ جاسوس نہیں میاں، یہ بڑے دلیر لوگ ہیں، حق کے راستے پر چلنے والے محب وطن، جنہوں نے اپنا عیش و آرام، مال و دولت، رشتے ناطے سب ایک عظیم مقصد پر قربان کر دیے۔ یہ دیکھو، انہوں نے بغل میں سے چند اخبارات نکالے اور سامنے پھیلا دیے۔ ان میں سے بیشتر ہندی کے اخبار تھے، انگریزی کے 2 اور اردو کا 1 اخبار تھا۔ سب میں ہم تینوں کی تصویر تھی۔ میرے ساتھ محسن اور غالب پولیس کو مطلوب تھے۔ ہمیں پاکستانی دہشت گرد اور جاسوس قرار دیا گیا تھا اور ہمارے بارے میں اطلاع فراہم کرنے والے کے لیے 10,000 روپے کے انعام کا اعلان تھا۔ مجھے مالک مکان کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ دلچسپی کی جھلک محسوس ہوئی۔ اچھے برے لوگ کہاں نہیں ہوتے، اور پیسہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ محبت اور ایمان میں خلل ڈال دیتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی راستے بند نہیں ہوئے تھے۔ ایک امید کا دروازہ حافظ جی کی ذات تھی، جو ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ دوسرا راستہ ہم بزور بازو بنا سکتے تھے، لیکن ہر صورت میں ہمیں پناہ دینے والوں کے لیے کوئی پناہ نہ تھی۔ اگر حافظ جی مشکل میں نہ پڑتے تو مالک مکان پڑ جاتا، جس نے ہمارے ساتھ نیکی ہی کی تھی۔ خاموشی کے ایک طویل اعصاب شکن وقفے کے بعد میں نے ہمت کر کے کہا، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے حافظ جی؟ پولیس اسٹیشن جانے کا۔ حافظ جی نے سر جھکا لیا۔ مالک مکان نے اطمینان کا سانس لیا۔ بالکل ٹھیک، انہیں پولیس کے حوالے کر کے ہی ہم بچ سکتے ہیں۔ حافظ جی نے سر اٹھایا۔ تم غلط سمجھے میاں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ فیصلہ تو میں نے اسی وقت کر لیا تھا جب وہ شخص میرے پاس آیا تھا۔ یہ اخبارات وہی لایا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد میرے لیے انکار کرنے کی گنجائش نہ رہی تھی کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، مگر میں نے اسے جھوٹ سے ٹال دیا۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہی تھے جو مجھ سے مسجد میں قیام کی اجازت مانگ رہے تھے، مگر میں نے کہا کہ عورتوں کے ساتھ یہ ناممکن ہے۔ پھر وہ چلے گئے۔ آپ نے میرے گھر کا پتہ نہیں بتایا؟ مالک مکان بولا۔ نہیں، حافظ جی نے کہا، مگر لوگوں نے تو دیکھا تھا، اور ابھی یہاں سارا محلہ جمع تھا۔ مالک مکان نے کہا، اللہ مالک ہے میاں، حافظ جی میرے بیوی بچے ہیں۔ مالک مکان رونے پر آ گیا۔ وہ تو میرے بھی ہیں۔ اس خبیث نے یقین کیا تھا یا نہیں، اس وقت تو پتہ نہیں چلا۔ وہ کہہ گیا تھا کہ حافظ جی بعد میں مجھے کچھ مت کہنا، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، آگے تم جانو، تمہارا کام۔ میں نے اسے ڈانٹا بھی تھا کہ کیا ہمیں جھوٹا سمجھتا ہے، کیسی بات کرتا ہے، اور اس نے معافی مانگ لی تھی۔ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن آج تو جھوٹ بول دیا آپ نے۔ نہیں، یہ جھوٹ اس سچ سے زیادہ پسندیدہ ہے خدا کے نزدیک، جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو، اور وہ بھی کافروں کے ہاتھوں، ان کے مقصد کا ضیاع ہو، اور رائے حق پر چلنے والوں کی قربانیاں رائے گاہ جائیں۔ اگر اللہ نیتوں کو سمجھتا ہے، اور اگر کا کیا سوال، وہ تو دلوں کے بید جانتا ہے، تو وہ میرے جھوٹ کو بھی معاف کرے گا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ انہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ میں نے اس شیطان کو گمراہ کر دیا اور کہا کہ وہ لوگ مجھ سے مایوس ہو کے کہیں اور چلے گئے تھے۔ حافظ جی، مالک مکان نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے اب پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا ہے۔ حافظ جی نے اس کی بات کاٹ دی۔ جو تھانے دار کا آدمی پیغام لے کر آیا تھا، وہ بھی مسلمان تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ حافظ جی، ان کو گھر سے نکال دو، جن کو آپ نے چھپا رکھا ہے تو آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں نے گھر میں کسی کو نہیں چھپا رکھا ہے۔ آپ اس وقت جائیں گے؟ ہاں، جانا تو پڑے گا۔ حافظ جی نے کہا، یہی بہت غنیمت ہے کہ وہ مجھے ہتھکڑی ڈال کے نہیں لے گئے اور خانہ تلاشی کے لیے میرے گھر میں نہیں گھسے۔ اللہ عزت رکھنے والا ہے، وہ معلوم کر لیں گے حافظ جی، مالک مکان نے کہا، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے اتنی۔ میں تو صاف بتا دوں گا کہ انہیں آپ لائے تھے، سارا محلہ ان کے جھوٹ کا گواہ ہے۔ میں نے اتنی دیر میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ میں نے بھی مردہ لہجے میں کہا، آپ بھی بتا دیں پولیس کو حافظ جی کہ ہم یہاں ہیں، ہمارے لیے خود کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ غالب نے سر جھکا کے کہا، یہ بات چھپ نہیں سکتی، ابھی نہیں تو صبح معلوم ہو جائے گی پولیس کو، پھر آپ زیادہ مجرم ہو جائیں گے۔ میں نے آپ بھر کے کہا، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، اور نہ ان سے۔ آپ لوگوں نے تو نیکی ہی کی تھی ہمارے ساتھ، آگے جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوگا۔ میں نے اور غالب نے دلائل سے حافظ جی کو قائل کر لیا کہ وہ پولیس کو سچ بتا دیں، کوئی بات نہ چھپائیں، تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے۔ یہی اطمینان ہم نے مالک مکان کو دلایا کہ جب ہم خود کو پولیس کے حوالے کر دیں گے تو وہ بھی خود محفوظ ہو جائے گا۔ اسے حافظ جی کی بات مان کے اور ہمارے جھوٹ کو سچ سمجھ کے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ حافظ جی پہلے نہ جائیں۔ غالب نے تجویز پیش کی،
یہ پہلے جا کے پولیس کو بتا دیں کہ وہ پاکستانی دہشت گرد ان کے گھر میں موجود ہیں، اس طرح انہیں 10,000 کا انعام بھی مل سکتا ہے۔ بعد میں حافظ جی صرف یہ کہنے چلے جائیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون تھے۔ انہوں نے تو ایک گھر کا پتہ بتایا تھا جو کرائے کے لیے خالی تھا، تاہم وہ انہیں شناخت کر سکتے ہیں۔ حافظ جی کی گواہی سے 10,000 کا انعام پکا ہو جائے گا۔ ہاں، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بدلے میں، مگر سرکار سے 10,000 تو دلوا سکتے ہیں۔ حافظ جی نیک آدمی تھے، اور اگر ہم انہیں مجبور اور قائل نہ کرتے تو وہ ہمیں بچانے کے لیے خود بخود مصیبت میں پڑنا منظور کر لیتے۔ مگر مالک مکان کی نیت کے بارے میں غالب کو اور مجھے کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ وہ 10,000 کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کو پیسہ اپنے ایمان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ بالحاظ فطرت اس کی بیوی یقیناً مختلف تھی۔ لالچ کی بات نہ ہو تو وہ خود بھی بے ضرر تھا۔ جیسا کہ حافظ جی نے کہا تھا کہ وہ پیسے کے معاملے میں یہودی تھا، چنانچہ ہم نے اسے لالچ کے جال سے ہی شکار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حافظ جی کے رخصت ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ اندر سے عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی ہیں۔ غالباً وہ بھی ہماری باتیں سن چکی تھی، اور جذبات کی نوعیت یکسر بدل چکی تھی۔ نہ وہ مالک مکان رہے تھے، نہ ہم کرایہ دار، نہ وہ میزبان تھے اور نہ ہم مہمان۔ ہمدردی کے جذبات برہمی میں بدل گئے تھے کہ ہم نے غلط بیانی سے انہیں بھی مصائب کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ مالکہ مکان پہلے اندر آئی اور آتے ہی ہم پر گرجنے برسنے لگی۔ اس کے پیچھے ناز اور گل مجرم صورت بنائے داخل ہوئیں اور چپ چاپ کھڑی ہو گئیں۔ خاتون خانوں کو حق حاصل تھا کہ جتنا چاہیں بولیں، مگر ہمارے پاس وقت کی کمی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا، آپ کی تقریر کا وقت ختم ہو گیا خاتون۔ محترم، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ خاتون نے مجھے چند زنانہ گالیوں سے نوازا اور پھر روئے سخن اپنے مجازی خدا کی طرف کر لیا جو اس مصیبت کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے کہا، بھائی بیگم، یہ خود کو پولیس کے حوالے کرنے پر تیار ہیں، ہم جا رہے ہیں تھانے، انعام کے 10,000 ملیں گے۔ میں نے ریوالور نکال لیا۔ 10 کیا 20,000 ملیں گے، مگر وہ انعام ہم دیں گے۔ مالک مکان ہائے ہائے کرتے پیچھے ہٹے۔ یہ کیا؟ ان کی بیوی نے ایک چیخ ماری، مگر نازو نے ان کا منہ پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے بند کر دیا۔ میں نے کہا، ان کو فٹافٹ باندھ کے ڈالو کچن میں، باتھ روم میں۔ مالک مکان نے کانپتے لرز سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اچھا سلا دے رہے ہو؟ میں نے انہیں غسل خانے کی طرف دھکیلا۔ ویسے ہی خاموش رہنا پسند کریں گے آپ، یا وہ سمجھے میں گولی مارنے کی دھمکی دے رہا ہوں؟ میں جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بچوں کو یتیم مت کرو۔ غالب نے کہا، بیوی کے بیوہ ہونے کی فکر نہیں ہے؟ شوہر تو مل جاتا ہے، باپ کہاں ملتا ہے دوسرا؟ صاحب خانہ بد حواسی میں کہہ گئے، مگر یہ بات ان کی اہلیہ کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ نازو نے کچن میں ڈال آئی تھی، دہشت سے وہ خود ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ بچے سب سوئے پڑے تھے۔ میں نے 20,000 روپے میزبان کی جیب میں ڈالے اور معذرت کے ساتھ اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ چلتے چلتے میں نے نازو سے کہا کہ ان کی بیوی کو بھی خدمت گزاری کا کچھ صلہ دے آئے، اور اس نے زیورات کے بوجھ میں سے 2 باریک کنگن نکال کے خاتون کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ غالباً اس تحفے کو وصول کرنے کے بعد انہوں نے ہماری سب خطائیں معاف کر دی ہوں گی۔ ان کے بچے سوئے پڑے تھے۔ رات کے 1 بجے ہم پھر فرار ہوئے، حالانکہ صبح ہمارا خیال کچھ اور تھا۔ ہم یہاں چند دن ضرور قیام کرنا چاہتے تھے۔ گل اور نازوں نے ساریاں اتار کے شلوار قمیص پہن لیے تھے، اور ہم نے بھی صاحب خانہ کے کپڑے چڑھا لیے تھے۔ معلوم نہیں تھانہ یہاں سے کتنی دور ہوگا۔ غالب نے گھر کے دروازے کو مکفل کرتے ہوئے ویران گلی میں ادھر ادھر دیکھا۔ پولیس زیادہ دیر نہیں لگائے گی، میں نے کہا۔ پہلے تو مالک مکان کو جانا تھا، غالب نے کہا۔ ہاں، مگر حافظ جی کب تک انتظار کریں گے؟ چلو اب نکل چلو، میں نے کہا۔ گل اور نازو برقعے میں تھیں۔ دونوں مالکہ مکان کے برقعے تھے، ایک کچھ پرانا تھا اور اس کا نسواری رنگ بھی کالا نظر آ رہا تھا، دوسرا نئے بجھتے ہوئے کریب کا تھا۔ گلی کافی لمبی تھی۔ ہم بار بار پلٹ کر دیکھتے رہے اور تیزی سے آگے بڑھتے گئے۔ اس وقت ہم دوڑ لگاتے تو کوئی ضرور شور مچاتا یا ہمارے پیچھے لگ جاتا، چنانچہ ہم جب تک تیز قدم اٹھا سکتے تھے اٹھاتے رہے۔ ایک جگہ گل نے ہانپتے ہوئے کہا، بھائی سکندر، ذرا آہستہ چلو، میں کیسے دوڑوں تمہارے ساتھ؟ نازو نے بھی کہا، میں الجھ کے گروں گی منہ کے بل۔ ضرور گرو، پھر خود ہی اٹھنا، غالب نے کہا۔ ہم نہیں اٹھانے والے، اللہ ہی اٹھائے گا۔ اب جانا کدھر ہے؟ یوں منہ اٹھا کے چلتے جا رہے ہیں سب۔ گل نے کہا، کیا ہو کا عالم ہے، تانگا ٹیکسی کچھ نہیں۔ میں نے پیچھے دیکھ کر کہا، پولیس آ رہی ہے جیپ لے کر، چاہو تو انتظار کر لو۔ گل نے پلٹ کر دیکھا، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا مجھے۔ آخرکار گلی ختم ہوئی اور اچانک ہم نے خود کو ایک سینما ہاؤس کے سامنے پایا۔ آخری شو ختم ہو چکا تھا اور بیشتر تماشا بین جا چکے تھے، لیکن سواریوں کے انتظار میں 2 ٹانگیں
اس وقت بھی موجود تھے۔ ایک میں 2 سواریاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ درگاہ کی صدا لگا کے مزید 2 سواریوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ دوسرا تانگا بالکل خالی تھا۔ پوچھے بغیر میں نے اسے کہا درگاہ چلو۔ سواریاں پوری تھیں، چنانچہ وہ پہلے روانہ ہو گیا۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ کس درگاہ کی بات کر رہا ہے، مگر میں اس کے سامنے خود کو اجنبی انجان ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت بابا تاج الدین رحمہ اللہ علیہ کے مزار والے علاقے کی طرف جا رہا تھا، جو تاج آباد کہلاتا تھا۔ تانگا 2-3 میل دور نکل آیا تو میری جان میں جان آئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ہم اپنے جھوٹ کی وجہ سے پکڑے گئے تھے۔ اگر این وقت پر وہ شخص نہ تھا جو ڈھاکہ میں عمر گزار چکا تھا تو ہمارا راز افشا نہ ہوتا، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ یہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ اندر خواتین کے سامنے نازوں نے بالکل مختلف واقعات بیان کیے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا ہم درگاہ پر رات بسر کر سکیں گے؟ تانگے والے نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے تو اسے کیا بتائیں گے؟ اس مشکل سے بچنے کے لیے میں نے تانگے کو عین درگاہ کے سامنے روک لیا۔ وہاں بہت رونق تھی اور اندر سے قوالی کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے بالکل یاد نہ تھا کہ آج دن کیا ہے اور تاریخ کیا، مگر درگاہ کی رونق دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ جمعرات ہے اور ہم بآسانی عقیدت مندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پولیس کے ہماری تلاش میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اندر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام بالکل الگ تھا۔ چنانچہ میں نے گل اور نازو سے کہا کہ وہ خواتین میں شامل ہو جائیں، مگر ایک طرف رہیں جہاں سے وہ ہمیں دیکھ لیں۔ ہم خود درمیانی حد کے قریب ہوں گے۔ قوالی صبح 5 بجے تک جاری رہی۔ میں اور غالب کھسکتے آگے چلتے گئے تاکہ پیچھے سے کوئی نگاہ ڈال کے ہمیں دیکھنا چاہے تو ہم نظر نہ آئیں۔ ہمیں ننگے سر دیکھ کر ایک لڑکا ہماری طرف لپکا۔ اس نے گلے میں ٹرے سی لٹکا رکھی تھی جس میں تبرکات کے علاوہ ٹوپیاں بھی تھیں۔ میں نے اور غالب نے فوراً ایک جیسی ٹوپیاں سر پر رکھ لیں اور لڑکا پیسے لے کر چلا گیا۔ وہاں ہم جیسے سینکڑوں سر تھے جن پر ایک جیسی سفید ٹوپیاں تھیں۔ غالب نے سر جھکائے ہوئے سرگوشی میں کہا آج برے پھنسے، اب یہاں سے نکل کے کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا جہاں تقدیر لے جائے۔ غالب نے کہا صبح تک شہر کی ہر طرف سے ناکہ بندی ہو جائے گی، ہم تو محصور ہو گئے ہیں ناگپور میں۔ اس وقت ایک شخص نے نعرہ لگایا اور قوالوں کے سامنے حال کھیلنے لگا۔ میں اور غالب دونوں ادھر متوجہ تھے کہ ایک شخص نے بالکل قریب آ کے مجھے گونی ماری۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے معنی خیز انداز میں آنکھ مار کے مسکرایا۔ میری سٹی گم ہو گئی۔ اپنی مونچھوں اور چہرے کے کرخت نقوش سے وہ کوئی شریف آدمی نہیں لگتا تھا۔ میں نے غالب کو اس کی طرف متوجہ کیا تو وہ پھر مسکرایا۔ میں نے پہچان لیا ہے تمہیں، وہ میری طرف جھک کر بولا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ ہم تو نہیں جانتے تمہیں، غالب نے کہا۔ غور سے دیکھو، پہچان جاؤ گے۔ وہ کچھ اور میرے قریب آ گیا۔ میں نے کہا میں ان سب کو نہیں پہچان سکا جو مجھے جانتے ہیں۔ تم سکندر بخت ہو نا؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ اور یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے محسن ہے؟ اب میرا ماتھا ٹھنکا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف مجھے پہچانتا ہے۔ وہ غالب کو محسن سمجھ رہا تھا۔ اس سے یہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ ان دونوں کو اس نے نہیں دیکھا۔ اگر اس نے مجھے اخباروں میں شائع ہونے والی تصاویر سے پہچانا ہوتا تب بھی وہ ایسی غلطی نہ کرتا۔ محسن اور غالب کی صورتوں میں تو بہت فرق تھا اور ہم تینوں کی تصویریں ایک ساتھ شائع ہوتی رہی تھیں۔ غالب نے کہا اگر میں محسن ہوں پھر یہ کہ تمہارا یہاں آنا خالی ذلت نہیں ہو سکتا۔ تم ضرور چھپنے کے لیے اس محفل میں شامل ہوئے ہو۔ وہ بولا اس سے یہ نتیجہ اخذ مت کرنا کہ ہم محصور ہو گئے ہیں اور ہم نے یہاں کی غلطی کی ہے۔ میں نے کہا توبہ، یہاں آنے والا محفوظ ہو جاتا ہے، محصور نہیں۔ وہ بولا اسے غلطی کہنا بھی غلطی ہے۔ میں نے کہا ہم مسلح ہیں۔ اس نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہاں اسلحے کا کیا کام؟ نہ تم پر گولی چلا سکتا ہے کوئی اور نہ تم کسی پر۔ میں خاموش رہا۔ میرا خیال تھا کہ یہ اس کا عقیدہ ہے تو مجھے اس کی تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلانے والوں نے تو مسجدوں میں بھی برسا کے گولیاں عبادت گزاروں کو شہید کیا ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت تک کا خیال نہیں کیا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ غالب نے کہا کچھ نہیں، میں تو یہاں قوالی سننے آتا ہوں ہر جمعرات کو۔ آج تم کو دیکھا تو یقین نہیں آیا۔ کہاں کراچی، کہاں ناگپور؟ اس نے کہا قوالی اب پورے عروج پر تھی اور قوال حضرات امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا عارفانہ کلام گا رہے تھے۔ سننے والوں پر وجد طاری تھا۔ میں نے کہا تم کراچی میں تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ ہمارے دشمنوں کے ساتھ، غالب نے کہا۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں وہاں ٹیکسی چلاتا تھا۔ تمہارا بھی ایک یار تھا اکرام شیخ، وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور تھا۔
تم اکرام شیخ کے ساتھی ہو؟ میں نے مضطرب ہو کر کہا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کب آئے ہو وہاں سے؟ اس نے کہا، یہاں میرا بڑا بھائی پولیس میں ہے۔ میرا خون خشک ہونے لگا۔ پولیس میں ہے؟ ڈرو نہیں، میں تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں آیا تھا ماں کی بیماری کا سن کے، وہ بیچاری تو عرصہ ہوا اللہ کو پیاری ہو گئی، میں واپس نہ جا سکا۔ بھائی نے روک لیا۔ اکرام شیخ سے کب ملے تھے؟ یہاں آنے سے پہلے ملاقات ہوئی تھی آخری بار، بہت حالت خراب تھی اس کی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ بیمار تھا وہ؟ غالب نے کہا، نہیں، ایک تو بہن کو یاد کر کے روتا تھا، کہتا تھا ایک ہی بہن تھی جس کا میں اکلوتا بھائی تھا، مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی، واپس آنے کا کہہ گئی تھی۔ اب میں کہاں جاؤں، کیسے جاؤں؟ پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں۔ میرا دل بھر آیا۔ وہ زندہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تمہارے پاس کوئی پتہ ہے اکرام شیخ کا؟ ہاں، پٹیل پاڑے کی ایک دکان کا پتہ ہے، اس کو ایک خط ڈال دو، وہ تم سب کو بھی بہت یاد کرتا ہے۔ کہتا ہے میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے کہ یہاں رک گیا، سب سے بچھڑ گیا۔ ایک لڑکی اس کے پیچھے پاگل ہے، مگر وہ تم سب کے لیے پاگل ہے۔ کہتا ہے جب تک سب کا پتہ نہیں چلے گا اور سب واپس نہیں آئیں گے، میں اپنا گھر بسا کے نہیں بیٹھ سکتا۔ میں نے کہا، کون ہے وہ لڑکی؟ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، شہناز، تم نہیں جانتے؟ وہ حیران ہو کر بولا، ہمارا تو پھر اس سے رابطہ ہی نہیں ہوا، ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ غالب نے کہا، خیر ہے ایک لیڈی ڈاکٹر، پیدائشی طور پر کچھ معذور تھی، اس کے دونوں پیروں کے پنجے مڑے ہوئے ہیں اور گھٹنے تک ٹانگوں میں بھی خم ہے۔ ماں باپ غریب تھے، ورنہ بچپن میں علاج ہو جاتا تو آپریشن سے یہ نقص دور ہو سکتا تھا۔ اکرام اسے ایک بار کہیں لے کر گیا تھا رات کے وقت، راستے میں کچھ فلمی صورتحال ہو گئی۔ کورنگی سے پہلے 4 افراد نے ٹیکسی روک لی اور انہیں لوٹنے کی کوشش کی۔ اکرام نے خاموشی سے سب کچھ دے دیا اور اس لیڈی ڈاکٹر نے بھی اپنی گھڑی اتار دی۔ سونے کی 2 چوڑیاں تھیں، وہ بھی دے دیں، مگر اس کے بعد انہوں نے میڈیکل بیگ لے جانے کی کوشش کی۔ ان جاہلوں کا خیال تھا کہ اس میں اصل مال ہے۔ شہناز نے انکار کیا اور اکرام بھی اڑ گیا، تو وہ بدماشی پر اتر آئے، اور بس اس کے بعد جو ہوا وہ بھی فلموں میں ہوتا ہے۔ انہیں کہاں معلوم تھا کہ اکرام شیخ پہلے پولیس افسر تھا اور کسی بہن کا بھائی بھی ہے۔ اس نے مار مار کے چاروں کا برکس نکال دیا، خود بھی زخمی ہوا، مگر پھر ٹریفک آ گئی اور پولیس کی ایک گشتی گاڑی پہنچ گئی، وہ سب پکڑے گئے، اب جیل کاٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہناز نے ہاسپٹل میں اکرام شیخ کا خود علاج کیا اور دن رات ایک کر دیے۔ جب اسے اکرام شیخ کے اصل حالات کا علم ہوا تو اس نے اکرام شیخ کو بہت سمجھایا کہ وہ ٹیکسی چلانا چھوڑ دے، وہ اس کے لیے اچھے سے اچھی نوکری کا بندوبست کر سکتی ہے، وہ رہائش کے لیے اپنا فلیٹ دے سکتی ہے جو خالی پڑا ہے۔ مگر وہ کہاں ماننے والا تھا؟ اس کو کیسے بتا سکتا تھا کہ وہ کیوں ٹیکسی چلاتا ہے؟ لیکن بعد میں اس نے بتا دیا۔ اب روز اسے گھر سے کلینک لاتا ہے اور رات کو گھر چھوڑتا ہے، اور بس۔ اس ڈاکٹر شہناز کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے کیوں نہیں؟ ماں بھی ہے اور باپ بھی، اس کی بہت عزت کرتے ہیں اور بالکل بیٹا سمجھتے ہیں، مگر وہ ان کے پاس بالکل رکنے کو تیار نہیں، اور نہ کوئی احسان لینے پر۔ وہ تو صبح سے شام تک وہیں کھڑا رہتا ہے بندرگاہ پر۔ اس نے تمہیں سب بتا دیا تھا؟ ہاں، ہم ایک ساتھ رہتے تھے، بھروسے کے قابل نہ ہوتا تو مجھے کیوں بتاتا؟ جب میں آ رہا تھا تو رو رہا تھا، کہتا تھا کہ کہیں میری بہن ملے یا سکندر اور محسن ملیں تو ان سے کہنا کہ اپنی خبر تو دیں، میں بالکل اکیلا ہوں یہاں۔ حالانکہ خود اسے معلوم تھا کہ ہمارا ملنا ناممکن ہوگا، مگر دیکھو اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ سب بابا تاج الدین کی کرامت ہے کہ تم یہاں آ گئے اور میرے پاس آ بیٹھے۔ میں نے کہا، ہاں، اسے کرامت کہو یا معجزہ یا خدا کی مرضی کہ اس نے ادھر ادھر کے سب در بند کیے، مگر وہ در رکھا جس سے گزر کر ہمیں یہاں پہنچنا تھا۔ آلام و مصائب بھی ایک وجہ تھے، ہمارا فرار ہونا، بچ نکلنا، وہ سب جو ہوا اسی ایک لمحے تک رسائی کا سبب بنا۔ اس کے رموز کو بندہ کیا جانے، میں نے کہا۔ غالب نے کہا، تم نے اپنا نام تو بتایا نہیں اب تک۔ غلام نبی، وہ بولا، محمد علی سرائے کے پاس رہتا ہوں، قوالی ختم ہو جائے تو میرے ساتھ چلو۔ محمد علی سرائے؟ وہاں تو ہم نہیں جا سکتے، میرے گھر میں کوئی خطرہ نہیں، سب سے بڑا خطرہ خود تمہارا بھائی ہے، وہ ضرور پہچان جائے گا ہمیں۔ میں نے کہا، آج بھی ہم پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہوتے بال بال بچے ہیں، پولیس ہمیں تلاش کر رہی ہوگی، صبح ہونے والی ہے۔ اچھا، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، قوالی ختم ہوگی تو لنگر بٹے گا، عرس چل رہا ہے نا؟ وہ بولا، تم سیدھے نکل جانا، ادھر بہت رش ہوگا۔ میں نے کہا، غلام نبی، ہمارے ساتھ وہ بھی ہیں نازو اور گل بانو۔ گل بانو کون ہے ایک لڑکی، تم نہیں جانتے،
وہ ادھر عورتوں میں بیٹھی ہیں برقعے پہنے۔ مجھے بتاؤ کیسے برقعے ہیں؟ تم کیا عورتوں میں گھس کے تلاش کرو گے؟ اچھا تم انہیں بلاؤ۔ کیسے بلاؤ گے؟ ان سے کہو کہ باہر نکلیں، میرا رکشہ کھڑا ہے باہر، اس میں بیٹھ جائیں اور برقعے اتار کے مجھے دے دیں، میں تمہیں لا دوں گا۔ جو رکشہ میرے رکشہ کے پیچھے کھڑا ہوگا اس میں سوار ہو جانا۔ میں نے غالب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، شاید وہ اس طرح تمہارے رکشہ میں بیٹھنے پر تیار نہ ہوں۔ میں نے کہا میرا مطلب ہے اکیلی۔ ساری بات اعتماد کی ہے۔ غالب نے کہا ہم نے تو پہچانا بھی نہیں تھا تمہیں، کیسے مان لیں کہ جو تم کہہ رہے ہو؟ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن آپ خود سوچو کہ میں نے جو باتیں بتائی ہیں کیا کوئی اجنبی بتا سکتا تھا جو آپ کو جانتا بھی نہ ہو؟ اکرام شیخ کے بارے میں بھی کیا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ جب وہ ملے گا تو تصدیق ہو جائے گی، مگر میں نے جو پتہ دیا ہے تمہیں کیا وہ بھی غلط ہے؟ اور میں تمہارا دشمن ہوتا تو اتنی باتیں کیوں کرتا تم سے؟ یہ تو بڑا اچھا موقع تھا، تم یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے، 2 منٹ میں تم کو پکڑ کے یہی لوگ پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے اور غالب نے طے کیا کہ اس میں رسک تو ہے، نہ ہونے کے برابر، اور اتنا رسک ہمیں بہرحال لینا پڑے گا۔ رسک تو ہمارے یہاں بیٹھے رہنے اور یہاں سے نکلنے میں بھی تھا۔ یہ موقع اگر تقدیر نے فراہم کیا تھا تو اس کو گنوانا کوئی عقل مندی کی بات نہ تھی۔ خطرہ محسوس ہوا بعد میں تو اس سے نمٹا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے خواتین کے حصے کی طرف دیکھا، مگر وہاں ایک ازدام تھا اور سینکڑوں عورتوں کے درمیان گل اور نازوں کے کالے نسواری برقوں کو تلاش کرنا آسان نہ تھا، اس امید پر کہ وہ ہمیں دیکھ لیں گی۔ میں نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کے ایسا اشارہ کیا جیسے کوئی اپنے گھر کی خواتین کو دیکھ کر انہیں اٹھنے کا کہہ رہا ہو۔ جب وہ آگے پیچھے اٹھیں اور دروازے کی طرف بڑھیں تو میں نے غلام نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اشاروں کی مدد سے اپنا مطلب واضح کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس اجنبی پر بھروسہ کریں اور جیسا وہ کہے ویسا ہی کریں۔ 10 منٹ میں غلام نبی پھر نمودار ہوا تو اس کی بغل میں 2 برقعے تھے۔ اس نے ہمیں اپنی طرف بلایا اور ایک گلی کی طرف بھیج دیا جس میں اندھیرا تھا اور مختلف کاٹھ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ ہم وہاں سے برقع پہن کے غلام نبی کے سگنل پر باہر آئے۔ اس نے راستہ صاف دیکھ کے کہا کہ نکل آؤ۔ میں نے اور غالب نے اپنے مردانہ جوتے اتار کے بغل میں دبائے تھے۔ ہمارے ننگے پاؤں کی طرف تو شاید کسی کا دھیان نہ جاتا، مگر برقعے کے ساتھ مردانہ جوتے سب کی نظر میں آتے۔ باہر گل اور نازو ایک طرف سے بند رکشہ میں چھپی بیٹھی تھی۔ ایسے باپردہ رکشہ مسلمان گھرانوں کی عورتوں کو درگاہ تک لانے لے جانے کے لیے چادر باندھنے کا خصوصی انتظام کرتے تھے۔ ہم پیچھے والے رکشہ میں بیٹھے ہی تھے کہ قوالی اچانک ختم ہو گئی اور مؤذن کی صدا بلند ہوئی۔ میں اور غالب آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اس طرح ہمارے مرد ہونے کا راز فاش ہو جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تقدیر نے ہمیں تماشائی عبرت کیوں بنا لیا ہے اور ہمارے سفر کو بے سمت کیوں کر دیا ہے؟ وہ مقصد جس کی خاطر ہم نے خیر قربانی دی، ہر الزام برداشت کیا اور ہر صعوبت جھیلی، اس میں یہ غیر متوقع رکاوٹیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ ہمارا جذبہ جہاد، جوش و خروش اور ولولہ، ہمارا نظم و ضبط ہماری کامیابی کے عناصر میں اعتدال کیوں نہیں رہا؟ وہ متحرک منظم قوت جو MRS تھی یک لخت بے سر و سامان کیوں ہو گئی ہے؟ راستے بند کیوں نظر آنے لگے ہیں اور ہم ذہنی انتشار کا شکار کیوں ہے؟